کہا جاتا ہے something must be done to save the humanity. A better world is possible. کچھ نہ کچھ کیا جائے کہ ہم اپنی زمین کو بچائیں، انسانیت کو بچائیں. آج ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، کلائمیٹ چینج ہے، فوڈ ویسٹ ہے، تو کیا کیا جائے؟ کسی انسان سے پوچھا گیا کہ if we want to bring back the long lasting peace and happiness in this world, what we should do. اگر ہم زمین میں وہ کھویا ہوا امن اور سکون واپس لانا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ اس نے جواب دیا bring back the system of Muhammad صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. You will bring back the long lasting peace and happiness in this world. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیا گیا وہ عظیم الشان نظام واپس لے آئیے، یقیناً آپ وہ کھویا ہوا امن واپس لے آئیں گے. وہ 63 سال جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں گزارے، these are the iconic years. اسے بہترین دور یعنی خیر القرون کہا جاتا ہے. یاد رکھیے زمین پر صرف انسان نہیں رہتے بلکہ تمام جانداروں میں انسان تو سب سے تھوڑی تعداد میں ہے. یہ زمین پر 85% پودے ہیں، مچھلیاں اور جانور 5% ہیں اور انسان صرف 0.01% ہے. دنیا میں جانوروں کی 15 لاکھ سے زیادہ اقسام دریافت ہو چکی ہیں، 40,000 سے زیادہ مچھلیوں کی اور 10,000 سے زیادہ پرندوں کی اقسام دریافت ہو چکی ہیں. And it's the tip of a iceberg. یہ بھی بہت کم ہے، بڑی تیزی سے نئی دریافت ہوتی چلی جا رہی ہیں. قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے. تو یہ سب کچھ مجھے آپ کو نفع دینے کے لیے ہے، لیکن بطور اشرف المخلوقات we are responsible. ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر 24 گھنٹے میں 150 سے 200 مختلف اقسام کے پرندے، جانور اور پودے دنیا سے ناپید ہو جاتے ہیں. چیتا جو دنیا میں سب سے زیادہ خشکی پر تیز رفتار جانور سمجھا جاتا ہے اور اس کی سپیڈ 120 کلومیٹرز پر آر ہے، یہ دنیا کے 13 ممالک سے ناپید ہو چکا ہے. اب دیکھیے جانور تو لاکھوں سالوں سے زمین پر رہ رہے ہیں. انڈے، بچے، گھونسلے، کچھارے، جنگلات، مائگریشن، تیرنا، اڑنا، رینگنا، ان کا تو یہی پرٹیکولر سٹائل ہے. یہ جانور وہ فیکٹریاں نہیں بناتے جن سے گندا دھواں نکلتا ہے. ان جانوروں کی فیکٹریوں سے گندا پانی ہمارے دریاؤں کو اور سمندروں کو آلودہ نہیں کر رہا، بلکہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ سب کچھ انسان کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. یاد رکھیے اسی ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں اور اسی زمین سے اگنے والی غذا ہم کھاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے طور پر کم سے کم ویسٹیج اور زیادہ سے زیادہ بہتری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.